حمدا والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 6۔ آج کا درس ذرا طویل ہوگا اور ذرا گہرائی میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ نحو میر صاحب نحو میر میں نے ابتدا میں تھوڑی سی عبارت کو جو ہے وہ مبتدی حضرات کے لیے مشکل کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ نکال کر پیش کروں گا۔ انتہائی توجہ سے سماعت کرنے کی ضرورت ہے اور انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہید ہم پچھلے درس میں اس کی بیان کر چکے تھے کہ مورب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں اس درس میں ہم مورب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور مبنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کریں گے۔ بداں کے جملہ حروف مبنیست، کہہ رہے ہیں کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا ہم نے بیان تھوڑا سا پیچھے پڑا تھا کہ مبنی کیا ہوتا ہے۔ مبنی آنست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشون، وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، اختلاف سے مختلف نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر فرما رہے ہیں کہ حروف جتنے بھی ہیں تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ وَأَز افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف و نون و فعل مضارع بنون ہائے جمع مؤنث و بنون ہائے تاکید۔ پہلے نمبر پر تمام حروف جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر افعال میں سے کیا کیا چیزیں؟ فعل ماضی، فعل امر حاضر، معروف، یہ خاص کرنے ہیں، فعل امر حاضر بھی ہو معروف بھی ہو، اور فعل مضارع میں خاص صیغے، وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث کا آتا ہے یا نون تاکید آتا ہے، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نیز مبنیست بداں کے اس میں غیر متمکن مبنیست، اور کہتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہوتا ہے۔ متمکن کیا ہوتا ہے؟ متمکن نکلا ہے تمکن سے، تمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، متمکن معنی جگہ دینے والا، غیر متمکن معنی جگہ نہ دینے والا۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ غیر متمکن ہے، یہ جگہ نہیں دیتا، یہ مبنی ہے۔ وَأَمَّا اس میں متمکن مورب است، اور جو اس میں متمکن ہے وہ تو مورب ہوتا ہے۔ بشرط آن کے در ترکیب واقع شود، بشرطے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہو، تنہا نہیں، تنہا اس کا اور حکم ہوگا۔ ترکیب میں اگر اس میں متمکن بھی واقع ہوگا تو وہ مورب ہوگا۔ وفعل مضارع موربست بشرط آن کے از نون ہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد۔ پہلے جو تخصیص انہوں نے فعل مضارع کے ساتھ کی تھی، اب اسی تخصیص کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ فعل مضارع جو جمع مؤنث کے نون یا جمع اور یا تاکید کے نون سے خالی ہو تو وہ بھی مورب ہوگا۔ تو مورب انہوں نے دو چیزیں بتائیں، اس میں متمکن، جبکہ بشرطے کہ وہ کلام میں واقع ہو، اور فعل مضارع نون تاکید اور جمع مؤنث نون سے خالی ہو، اس صورت میں یہ دو چیزیں مورب ہوں گی۔ پس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم مورب نیست، باقی ہما مبنیست۔ فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ، یعنی فعل مضارع کے یہ خاص صیغے، فعل مضارع کے وہ صیغے جو جمع مؤنث اور نون تاکید کے نون سے خالی ہوں، اور اس میں متمکن، یہ دو چیزیں کلام عرب میں مورب ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ اب اس میں غیر متمکن کی انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ اس میں غیر متمکن کیا تھا۔ اس میں غیر متمکن اس میست کے با مبنی اصل مشابہت دارد، اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے کہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو۔
پھر مبنی الاصل کیا چیز ہے جی؟ مبنی الاصل سے چیز است، فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف و اس میں متمکن آنست کے با مبنی اصل مشابہت نہ باشد۔ اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے کہ جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، اور اس میں متمکن وہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اور مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ مبنی الاصل تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ یہ مبنی الاصل ہیں تین چیزیں، جو اس سے مشابہت رکھتا ہوگا وہ غیر متمکن ہوگا، اور جو نہ رکھتا ہوگا وہ اس میں متمکن ہوگا، اور جو غیر متمکن ہوگا وہ مبنی ہوگا، اور جو متمکن ہوگا وہ مورب ہوگا۔ اس سارے کلام کا خلاصہ کیا نکلا وہ میں نے ادھر اوپر تحریر کیا ہے، آپ توجہ فرمائیے۔ اس کلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت تھی کہ کتاب کی عبارت بھی ضروری ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مبنی کتنی چیزیں ہیں؟ مبنی تین چیزیں ہیں۔ ایک تو مبنی الاصل، دوسرا مبنی الاصل کے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اس میں غیر متمکن، ادھر میں نے تھوڑی سی لکھنے میں غلطی کر دی، مبنی الاصل کے غیر مشابہ، جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، یعنی اس میں غیر متمکن، وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع کے خاص صیغے کون سے؟ نون جمع جن کے ساتھ جمع مؤنث کا نون آئے یا تاکید کا نون آئے، تو یہ تین چیزیں انہوں نے بھی یہی بیان کی ہیں کہ یہ مبنی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ تین قسم کی یہ مبنی الاصل انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں فعل، تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف، یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہو گئیں۔ اس کے بعد فعل مضارع کے وہ صیغے خاص بتائے۔ اس کے بعد بداں کہ اس میں غیر متمکن مبنیست، اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہوتا ہے، اور اس میں غیر متمکن ہوتا کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن اس میز کی مبنی اصل مشابہت دارد، جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یہاں غیر نہیں آتا، وہ مجھے ذرا اس کے ساتھ التباس ہو گیا۔ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یعنی اس میں غیر متمکن، جو تمکن نہ دیتا ہو۔ وہ مشابہت کئی طریقوں پر ہو سکتی ہے، کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، اس کا تفصیلی بیان بھی آگے آئے گا۔ تو یہ تین چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ مورب دو چیزیں ہوتی ہیں، غیر مبنی الاصل یعنی اس میں متمکن، بشرطے کہ وہ کلام میں واقع ہو۔ اس میں غیر مبنی الاصل جس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، بشرطے کہ یہ کلام میں واقع ہو، تو یہ مورب ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع بلا نون جمع مؤنث و نون تاکید اور جمع مؤنث سے خالی ہو، جو فعل مضارع وہ بھی مورب ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں کلام عرب میں مورب ہوتی ہیں، تین چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان دو چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں جو ہے وہ مورب ہوتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں ان تین چیزوں میں بند ہیں۔ درس طویل ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ آگے تمام چیزوں کو اگلے درس میں بیان کیا جائے۔ یہ موضوع بھی ادق تھا، اور اس کے جو ہے اس کو سمجھنے اور اس کو کافی تکرار کرنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔